بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ مسلم روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر میں قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کی تفصیل ذیل کی صورتوں میں ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑی ہے، اور اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے طلوع فجر تک سلامتی کے لیے اترتے ہیں۔ سورہ قدر آیا 1 تا 5۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس میں ہر حکمت والا معاملہ واضح کر دیا گیا ہے۔ ہماری موجودگی سے ایک حکم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ روایتی تشریح یہ ہے کہ شب قدر میں مکمل قرآن مجید بطور صحیفہ، جس میں اس کے تمام ابواب اور آیات بھی شامل تھیں، سب سے نچلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور پھر جبرائیل فرشتے نے اس متن کو 23 سال سے زیادہ کے عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیکن یہ محض خارجی تشریح ہے جو موضوعی مفروضوں پر مبنی ہے، اور حقیقت میں خود قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس رات پیغمبر کو صرف یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام پر، بلکہ وہ پہلے سے ہی دعا، ذکر اللہ کی روحانی مشق میں مصروف تھے، جس کی طرف اشارہ ہے قرآن کی پہلی وحی، جس میں صحیح طور پر لکھا گیا ہے اپنے رب کے نام کی تلاوت کرو۔ شب قدر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی اور صوفیانہ تجربہ کیا۔ آسمانی طاقت جس نے اسے یہ تجربہ دیا، اسے روح الاقدس کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ سورہ 97 آیا 1۔ قرآن پاک صرف عربی الفاظوں اور حروفوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ یہ ایک غیر مادی اور بے شکل روح الاقدس کی طور پر نبی کے دل اور روح میں داخل ہوا، جو خود آوازوں، حروف اور زبان سے ماورا ہے۔ سیدنا ناصر خسرو ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو یہ قیاس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جبرائیل علیہ السلام سے عربی میں قرآن سنا اور پھر اسے دہرایا۔ ناصر اور دیگر اسماعیلی مسلم تھیوسفروں کے لیے جبرائیل فرشتہ روح الاقدس کا تصوراتی درجہ ہے، جو کہ ان کے جسمانی کانوں کے برعکس نبی کی روح کو متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ جہان کے علم کی تعلیم اس کی نورانی روح کے ذریعے حاصل ہوئی، نہ کہ ان کے جسمانی کانوں کے ذریعے جس طرح ہم سنتے ہیں۔ ذیل الفاظ سیدنا ناصر خسرو کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ قرآن یہاں تک بتاتا ہے کہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب آواز اور حروف کے برخلاف خالص روح اور نور تھی، اور یہ کہ ہم نے آپ کو اپنے حکم سے ایک روح کے ساتھ وحی کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بھی بتانا چاہیے کہ لفظ کتاب جیسا کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، دراصل تحریر یا صحیفہ سے مراد نہیں ہے۔ کتاب کو کتاب یا صحیفے کی سطح پر سمجھنا اس کے ممکنہ معنی کو تحریف اور سنجیدگی سے کم کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ کتاب کے شفاف معیار کو خراب کرنا ہے۔ قرآن کے مطابق نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی سابقہ انبیاء میں سے کوئی بھی کتاب میں مشغول تھا۔ کتاب کی اصطلاحی جیسا کہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، خدا کی مرضی اور ہدایت کے خالص روحانی علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ کتاب کے متن کے برعکس ہے۔ سیدنا ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ قرآن جیسا کہ آج موجود ہے 3 مراحل کے عمل سے ہم تک پہنچا۔ سب سے پہلے روح الاقدس کتاب کو روحانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب روح میں الہام کیا گیا، جس کی گواہی قرآن پاک نے ذیل آیات میں دی ہے، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔
ایمانی روح اس کے ساتھ نازل ہوئی تمہارے دل پر واضح عربی زبان میں تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورہ 26 آیا 192 تا 195۔ پیغمبر کی روح اور خیال الہام الہی کی ظاہری گفتگو کی شکل ہے جو مقامی روایات، ثقافتوں اور سیاق و سباق سے اخذ کردہ تمثیلوں اور علامتوں پر مشتمل ہے۔ روحانی کتاب اور اس کی نازل شدہ کلام کے درمیان فرق بھی درج ذیل آیات قرآنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کھلی کتاب کی نشانیاں ہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سورہ 12 آیا 1 تا 2۔ اس نازل شدہ گفتگو یا تقریر کو پھر ایک رسمی تحریری صحیفے میں مرتب کیا جاتا ہے جو کہ سنی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان کے دور میں ہوا تھا۔ تحریری صحیفے کا تصور قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے اور قرآن میں اس کا ذکر سوائے تنقیدی انداز میں نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیات موسیٰ کی کتاب کو بنیادی طور پر نور اور ہدایت کے طور پر بیان کرتی ہے۔ کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے، جسے تم نے پرچوں پر رکھ دیا ہے۔ سورہ 6 آیا 91۔ شب قدر وہ ہے جب پہلا مرحلہ آیا۔ پورا قرآن روح اور نور کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اترا۔ یہ پیغمبر کی روحانی مشق اور تربیت کا عروج تھا جسے وہ شب قدر تک انجام دیتے رہے تھے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ہی وقت میں نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر وہ رات تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جستجو کو حاصل کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال تک پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور 38 یا 40 سال کی عمر میں بعض حوالوں کے مطابق وہ اچانک ایک ہی رات میں روشن ہو گئے۔ ان پر وحی نازل ہوئی، ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جو رمضان کے مہینے میں شب قدر کے طور پر دیکھا اور بعد میں اسے یہ نام دیا۔ وہ رات جسے وہ اپنی منزل پر پہنچے اور نبی ہوئے، یہ وہ رات تھی جس میں ان کی تمام تر ریاضت اور کوششیں ثمر آور ہوئیں۔ اس رات نبی عملاً قرآنی ہوئے، اس لحاظ سے ان پر قرآن مکمل طور پر نازل ہوا۔ شب قدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن ہی نہیں ملا، نبی خود قرآن بنے۔ ان کے دل اور روح الاقدس اور نور قرآن سے ہمیشہ کے لیے منور ہو گئے۔ اس طرح پیغمبر شب قدر میں بولنے والا قرآن بن گئے اور اگلے 23 سالوں تک آپ نے قرآن کی روحانی روشنی کو نازل شدہ گفتگو کی صورت میں ظاہر کیا۔ یہ نازل شدہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے طویل عرصے کے بعد ایک باقاعدہ متن نہیں بن سکا، لیکن اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا کی بولنے والی کتاب تھے جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اور یہ کہ ہم نے آپ کو اپنے حکم سے ایک روح کے ساتھ وحی کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ 42 آیا 52۔ روح الاقدس نازل شدہ قرآن کی اصل روحانی حقیقت ہے جو آج عربی زبان میں موجود ہے۔ یہ روح یا نور پیغمبر کی اہل بیت کی موروثی آئمہ کی روحوں کو متاثر اور نازل کرتا رہتا ہے جو آپ کے بعد آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان دونوں پر قائم رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ خدا کی کتاب اور میری اطرت ہے، یہی میری اہل بیت ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس واپس نہ آ جائیں۔ میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک وہ میرے پاس نہ آئیں۔ ان احادیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ امام علی اور اہل بیت جہاں بھی گئے قرآن کا ایک نسخہ ساتھ لے گئے، بلکہ
قرآن ہمیشہ امام علی اور اہل بیت کے دل میں روح الاقدس کی وجہ سے موجود ہے، جو انہیں مسلسل متاثر کرتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امام بولنے والا قرآن اور خدا کی بولنے والی کتاب ہے، اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ کوئی تحریری صحیفہ موجود ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے جلال الدین رومی کی روحانی استاد حضرت شمس تبریزی نے ایک بار فرمایا، کتاب الہی کا مفہوم متن نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے جو رہنمائی کرتا ہے، وہ خدا کی کتاب ہے، وہ اس کی آیات ہے، وہ صحیفہ ہے۔ شب قدر نہ صرف ایک ایسی رات یا تاریخی موقع ہے جس پر سب سے پہلے نبی پر وحی نازل ہوئی تھی، بلکہ ان کے باطنی معنوں میں حقیقتی لیلۃ القدر انبیاء اور ائمہ کا روحانی درجہ ہے، ایک کامل روح جس میں روح اور فرشتے ہر کام کے لیے اترتے ہیں اور ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہوں جس کا ذکر مادر کتاب میں ہے، میرا کلام فیصلہ کن ہے کیونکہ میں سورۃ الحمد ہوں، میں خود نماز کا مقصد ہوں، خواہ گھر میں ہوں یا سفر میں روزے کا مقصد ہوں اور سال کے مہینوں میں مقصد عیدین ہوں۔ آفاقی معنوں میں شب قدر روح الاقدس کے لیے قبولیت کی روحانی حالت ہے۔ اس طرح ہر علم کا متلاشی خود شب قدر بن سکتا ہے۔ روحانی جستجو پر یکساں طور پر لاگو کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ذی روح کو اپنے آپ کو ایک قسم کی لیلۃ القدر بنانا چاہیے، خود کو انا پرستی اور دنیا پرستی سے خالی کر کے الہی کی قبولیت سے مکمل ہونے کے لیے ایک ایسا برتن بنانا چاہیے جو خدائی فضل کے حصول کے لیے خالی ہو۔